موضوع الدرس ان اللہ تعالی قسم الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، سورۃ النور، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین، الی ان قال ابن عباس الخبیثات من القول للخبیثین من الرجال۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جو خبیثات ہیں وہ ان کے لیے جو خبیث مرد ہیں، والخبیثون من الرجال للخبیثات من القول، اور اسی طرح جو برے مرد ہیں وہ بری عورتوں کے لیے، والطیبات من القول للطیبین من الرجال، والطیبون من الرجال للطیبات من القول، اور اسی طرح جو پاک مرد ہیں وہ پاک عورتوں کے لیے۔ وَنَزَلَتْ فِي عَائِشَةَ وَأَهْلِ الْإِفْكِ، یہ آیات مبارک بھی اسی زمن میں نازل ہوئی، سب سیدہ عائشہ صدیقہ پہ بہتان باندھا گیا۔ وَهَكَذَا رَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَسَعْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَالضَّحَّاكِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ الْكَلَامَ الْقَبِيحَ أَوْلَىٰ بِأَهْلِ الْقُبْحِ مِنَ النَّاسِ، کہ گندی بات جو ہے وہ گندے لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔ وَالْكَلَامُ الطَّيِّبُ أَوْلَىٰ بِالطَّيِّبِينَ مِنَ النَّاسِ، اچھی بات جو ہے وہ اچھے مردوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے ہے۔ فما نسبہ اہل النفاق الی عائشہ من کلام ہم اولیٰ بہ، اور جن لوگوں نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی وہ بھی انہیں برے لوگوں میں جو بری باتیں کرتے ہیں۔ وہی اولیٰ بالبراءۃ والنزاہۃ منہم، حالانکہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ہر لحاظ سے پاک ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ أُولَٰئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ۔ وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم الخبیثات من النساء للخبیثین من الرجال، والخبیثون من الرجال للخبیثات من النساء، والطیبات من النساء للطیبین من الرجال، والطیبون من الرجال للطیبات من النساء۔ وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم، أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر۔ تو یہ ساری چیزوں کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ بی بی عائشہ پاک ہے، چونکہ بی بی عائشہ کو اللہ نے حضور کی بیوی بنایا ہے، تو لازم بات ہے کہ بی بی پاک ہے کیونکہ حضور پاک ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ خَبِيثَةً، نعوذ باللہ اگر بی بی عائشہ بری ہوتی، لما صلحت لہ لا شرعا ولا قدرا، تو ان کے لیے تو پھر مناسب بھی نہیں تھی۔
ولہذا قال تعالی اولئک مبرؤون مما یقولون ای ہم بعداء عما یقولہ اہل الافک والعدوان۔ بی بی عائشہ بہت پاک ہیں جو یہ ظالم کہہ رہے ہیں، اور ان کے لیے بی بی صحابہ کے لیے اور ان جیسے لوگوں کے لیے لہم مغفرۃ ای بسبب ما قیل فیہم من الکذب، ان پر جو تہمت لگی اس کی وجہ سے بھی اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ ورزق کریم عند اللہ فی جنات النعیم وفیہ وعد بان تکون زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ۔ اب یاد رکھیں کہ اس آیت کے بارے میں دو قول ہیں مفسرین۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بری بات بری عورتیں کہتی ہیں اور بری بات برے مرد کہتے ہیں، اچھی بات وہ نہیں کرتے۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ بات بھی اچھی کرتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت۔ ایک قول تو یہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ بری عورتیں جو ہیں وہ برے مردوں کو پسند کرتی ہیں شادی کے لیے، اور اچھے لوگ جو ہیں مرد ہیں وہ اچھی عورتوں کو منتخب کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ اچھا بندہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی گندی ہو، اور جو گندی عورتیں ہیں وہ کسی نیک آدمی کے ساتھ گزارا ہی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنی فطرت کے مطابق، ہر آدمی اپنی جنس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ مند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، ہر چیز اپنی جنس کو پسند کر۔ تو ان ساری باتوں کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب اللہ نے بی بی عائشہ کو حضور کے لیے چن لیا ہے تو اس کے پاک ہونے میں کوئی شک؟ نعوذ باللہ، اگر وہ طیبہ نہ ہوتی، طاہرہ نہ ہوتی، پاک نہ ہوتی تو اللہ پاک نبی کے لیے اس کو کیسے منتخب کرتے؟ تو اس لیے ان آیات میں ان لوگوں کی بھی مذمت ہے جنہوں نے تہمت لگائی۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن یزید بن عبد الرحمن عن الحکم باسنادہ الى یحیی بن الجزار قال جاء اسیر بن جابر الى عبد اللہ فقال قد سمعت الولید بن عقبہ تکلم اليوم بکلام اعجبنی۔ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ کی خدمت میں، وہ کہنے لگا کہ میں نے ولید بن عقبہ سے آج ایک بات سنی ہے جو مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ فقال عبداللہ ان الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل عنده يتلوها فيضمها إليه۔ انہوں نے فرمایا بالکل آپ نے اچھا سنا ہے، کیونکہ جن کے دلوں کے اندر اچھی بات ہوتی ہے ان کے سینوں میں وہ بالکل کھٹک رہی ہوتی ہے جب تک کہ وہ بیان نہ کر دیں۔ اور اسی طرح ان الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبيثة، اور جو فاجر لوگ ہیں ان کے دلوں میں باتیں بھی بری ہوتی ہیں اور سینے میں کھٹک رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ کسی کو کہیں۔ فَيَزُمُّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدِ اللَّهِ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ الآية۔ ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعا مثل هذا الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بالشر ما سمع، كمثل رجل إلى صاحب غنم فقال أجر لي شاة فقال اذهب فخذ بأذن أيها شئت فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم۔ اب کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا کہ ایک آدمی اگر حکمت کی بات سنے تو لازمی بات ہے کہ وہ بری بات منہ سے نہ نکالے۔ جیسے کہ ایک آدمی کسی بکری والوں کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے اپنی بکریوں میں سے کوئی بکری دے دو۔ اس نے کہا جاؤ چن لو، جس کو چاہو اس کے کان سے پکڑ کے لے جاؤ۔ اس نے جا کے پکڑا تو وہ بجائے بکری کے، وہ بکریوں کے لیے جو کتا رکھا ہوا تھا اس کا کان پکڑ کے لے آیا، چونکہ اس کے دل میں برائی تھی، آگے ملی بھی برائی۔ وفی الحدیث الآخر الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها اخذها۔ حکمت کی باتیں جو ہیں گویا کہ وہ مومن کی میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اس کو لینا چاہیے۔
پھر اب اللہ ایک اور حکم بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ هذه آداب شرعیہ، یہ سب آداب ہیں شریعت کے، ادب اللہ بہا عبادہ المؤمنین، اللہ مومنوں کو ادب سکھا رہے ہیں، وذالک فی استئذان امرہم الا يدخلوا بیوتا غیر بیوتہم حتی یستانسوا، اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں داخل نہ ہوں جب تک کہ سلام کریں، اس کو بتائیں کہ میں کون ہوں۔ اے یستاذنوا قبل الدخول، پہلے اذن مانگیں، وَيُسَلِّمُوا بَعْدَهُ، اس کے بعد پھر سلام کہیں، وَيَنبَغِي أَن يَسْتَأْذِنَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، 3 دفعہ اذن مانگیں، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ، اگر اذن ملے تو اس کے گھر میں داخل ہوں، وَإِلَّا انصرف، ورنہ مڑ کے واپس آئیں، كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرفا، حضرت ابا موسیٰ آئے اور حضرت عمر کو کے پاس اور 3 دفعہ اذن مانگا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس لیے وہ واپس ہو گئے۔ تو جب وہ واپس کا جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ کہاں ہے عبداللہ ابن قیس جو اجازت لے رہا تھا، اذنوا له، اس کو اجازت دو، آئے میرے پاس، فطلبوه وجدوه قد ذهب، انہوں نے کہا حضرت وہ تو چلا گیا۔ آپ نے فرمایا فلما جاء بعد ذلك فقال ما ارجعك، آپ نے فرمایا تم کیوں واپس چلے گئے تھے؟ قال انی استاذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، میں نے 3 دفعہ اذن مانگا، جب اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا۔ وانی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک سے یہ حدیث سنی ہے، اذا استاذن احدکم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، کہ 3 دفعہ اذن مانگے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائیں۔ فقال عمر لتأتینی علی ھذا بینۃ والا اوجعتک ضربا، انہوں نے کہا اچھا تم نے حدیث سنی ہے نا تو جاؤ گواہ لے کے آؤ کہ واقعی حضور کی حدیث ہے، ورنہ میں تمہیں کوڑوں سے ماروں گا۔ وذهب الى ملئ من الانصار وذكر لهم ما قال عمر، وہ آئے انصار صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مجھے تو حضرت عمر نے کہا تمہیں ماروں گا، مہربانی کرو مجھے بتاؤ۔ فقالوا لا يشهد لك الا اصغرنا، انہوں نے کہا ایسا کرو یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے، ہمارا چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی جانتا ہے، تو انہوں نے حضرت ابو سعید الخدری کو بھیجا، فاخبر عمر بذلك، اس نے آ کے خبر دی کہ بالکل یہ صحیح حدیث ہے۔ فقال الہانی عنہ الصفق بالاسواق، حضرت عمر نے کہا ہمیں بازاروں میں سودے وغیرہ لینے میں مصروفیت نے محروم رکھا کہ ہم حدیثیں جمع کرتے۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن ثابت عن انس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا، ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، حضور نے سعد کو 3 دفعہ سلام کا وہ جواب دیتے رہے لیکن ایسا حضور نے نہیں سنا کہ وہ جواب دے رہے ہیں۔ فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور واپس لوٹے، فاتبعه سعد پیچھے دوڑ کے آیا، فقال یا رسول اللہ بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ما سلمت تسلیمۃ الا وہی بأذنی وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسْمِعُكَ، جب بھی آپ نے سلام کیا تو میں نے باقاعدہ جواب دیا لیکن ایسا جواب دیا کہ آپ نہ سنیں۔ وجہ کیا تھی؟ میں چاہتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ مجھ پہ سلام بھیجتے رہیں تاکہ مجھے سلامتی نصیب ہو۔
وَأَرَدْتُ أَن أَسْتَكْثِرَ مِن سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَكَاتِ تاکہ میرے گھر میں برکت داخل ہو. ثم أدخله البيت وقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله. تو انہوں نے کشمش پیش کی، گھر داخل کیا، حضور نے تناول فرمائی. فلما فرغ قال اکل طعامكم الابرار، تمہارا طعام نیک لوگوں نے کھایا. وصلت علیکم الملائکہ، اللہ کے فرشتوں نے تم پہ رحمت بھیجی. وافطر عندکم الصائمون، اور تمہارے پاس افطار کیا ان لوگوں نے جن نے کچھ نہیں کھایا تھا. وقد روى ابو داود والنسائی من حدیث ابی عمرو الاوزاعی سمعت یحیی بن ابی کثیر یقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال زارنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلنا، حضور ہمارے گھر میں آئے. فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرد سعد ردا خفیا، انہوں نے جواب تو دیا لیکن آہستہ آہستہ. قال کیف قلت الا تأذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دعه، انہوں نے کہا نہیں چھوڑو، ہم حضور کو سلام بھیجنے، جتنی دفعہ سلام بھیجیں گے ہمیں اتنا فائدہ ہوگا نا. فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرد سعد ردا خفیا. ثم قال رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ثم رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد فقال یا رسول اللہ انی كنت اسمع تسلیمک وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره سعد بغسل فاغتسل، حضور نے وہاں جا کے غسل بھی فرمایا. ثم ناوله خمیصة مسبوغة بزعفران أو ورس، پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہننے کے لیے کوٹی بھی دی. فاشتمل بها ثم رفع يديه ويقول اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال ثم أصاب رسول الله من الطعام فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حمارا قد وطئ عليه بقطيفة، انہوں نے ایک گدھا پیش کی جس پر کپڑا ڈالا ہوا تھا حضور کی سواری کے لیے. فركب رسول الله وقال سعد يا قيس رسول الله. قال قيس فقال سعد اركب فأبيت وقال إما أن تركب وإما أن تصرف. قال فانصرفت، حضور فرمایا تم بھی میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں حضور میں آپ کے ساتھ ہوں. اور میں یا سوار ہوں یا واپس جاؤ اپنے گھر، تو واپس چلے گئے. وقد روى هذا من وجوه آخر فهو حديث جيد قوي والله أعلم. اللہ